بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھکاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ صدا لگا کر کہتا، جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کا اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک میرا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک راہگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ فقیر اسے کیا سنائے اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جس میں سے آر پار صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، یہ میری آنکھوں کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد قاضی اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا، پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ میں بھی گیا۔ مجھے اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا، اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معاوضہ بھی دیا تھا۔ لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا، اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا، اور اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی تھی۔ بس میں نے اس کا بھی کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا، قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی، اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی، اور ترنت میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی۔ میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی مجھے بھیک دے تو میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں، کیونکہ شیطان کس وقت کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستوں، واقعی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز پوشیدہ ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔